مزارات پر حیا سوز مناظر۔ عربی زبان کا محاورہ ہے، لا یجنی من الشوک العنب، کانٹے بو کر آدمی انگور نہیں چن سکتا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر مزارات تعمیر کرنا جب غیر شرعی کام ہے اور فقہ حنفی کے رو سے بھی حرام ہے تو غلط کام کا نتیجہ بھی غلط ہی نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مزارات ہیں وہ بنگ، چرس، شراب، جوا اور زناکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ میلوں اور عرسوں کے موقع پر بے پردہ عورتوں کا کثرت سے آنا جانا شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتا ہے۔ پردے کے وہ احکام جو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور میں نازل فرمائے ہیں، کیا مزاروں پر ان کی کلم کلا مخالفت نہیں کی جاتی ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بھی ہیں، امت کے باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عورتوں سے بیعت لیتے ہیں تو کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگنے دیتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط غیر انہ بایعہن بالکلام۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کے ساتھ عورتوں سے بیعت لی۔ لیکن ان گدی نشینوں کے سامنے کوئی عورت پردہ کر کے نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اس کو گستاخی پر محمول کرتے ہیں۔ ساجزادہ صاحب اونچی جگہ پر بت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرد و زن مل کر ان کے پاؤں دربار دبا رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک ایکڑ دور سے دیکھ کر رکوع کی حالت میں چل کر آ رہا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ اقدس اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے ہی مزارات تھے، گدیاں تھیں، عرس اور میلے تھے؟ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ سارے درباروں والے مل کر ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساز، گانا، موسیقی اور آلات غنا کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا کہ موسیقی انسان کے دل میں ایسے نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح بارش سے گھاس اگتا ہے۔ کیا ان مزاروں پر موسیقی، مجرا اور قوالی کی مجلسیں نہیں جمائی جاتی؟ پاک پتن کے مزار پر تو ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں ایک دروازے کا نام بہشتی دروازہ رکھا ہوا ہے، جو یہاں سے گزرے گا وہ بہشتی ہوگا۔ اس دروازے کے سامنے سارا سال قوالی اور موسیقی کا دور چلتا ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی بہشت ہے جنہیں شیطان نے گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں جس کے دروازے پر سب سے پہلے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد قال فیقول بلا امرت الا افتح لاحد قبلک۔ مسند احمد۔ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا تو فرشتہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا، جب سے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور مجھے اس دروازے پر کھڑا کیا ہے تو یہ حکم دے کر کھڑا کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد دستک دیں تو دروازہ کھولا جائے اور کسی کی دستک پر دروازہ نہ کھولا جائے۔ پاک پتن کا بہشتی دروازہ تو کسی ڈپٹی کمشنر یا وزیر اعلیٰ کے آنے پر کھولا جاتا ہے۔
ڈپٹی کمشنر شرابی، زانی، کرپٹ اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے دروازے کو بہشتی دروازہ کہنا جنت کی توہین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی توہین اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست مقابلہ ہے۔ اس بہشتی دروازے کے دیر سے کھلنے پر سن 2001 میں رش کی وجہ سے کم از کم 60 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے اس سانحے کی خبر نشر ہوئی اور اندرون و بیرون ملک پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی۔ اس حادثے کا سبب یہ تھا کہ سجادہ نشین نے بہشتی دروازہ کھولنے میں اس لیے تاخیر کی کہ وہ محکمہ اوقاف سے اپنے وظیفے میں اضافے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ مرکز دعوت التوحید اسلام آباد نے اس سانحہ کے بعد جامعہ سلفیہ اسلام آباد، جامعہ فریدیہ اسلام آباد، جامعہ فرقانیہ راولپنڈی، جامعہ سراجیہ راولپنڈی، جامعہ رحمانیہ لاہور اور مفتی اعظم سعودی عرب سے اس جعلی بہشتی دروازے کے متعلق فتویٰ حاصل کیا تو تمام مفتیان نے بالاتفاق اس کا نام بہشتی دروازہ رکھنے کو ناجائز اور اس سے گزرنے کو شرک قرار دیا اور لکھا کہ ایسا دروازہ گرا دینا چاہیے کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے۔ اگر کوئی بھائی تفصیل کے لیے دیکھنا چاہیں تو پاک پتن کے بہشتی دروازے کی شرعی حیثیت کو دیکھیے۔ اگر کوئی انصاف پسند، سلیم الفطرت اور حق کا متلاشی ان مزاروں اور عرسوں کا صرف مشاہدہ کر لے، بشرطی کہ اسے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہو، تو وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان سے دشمنی کے جو مظاہر ان درباروں اور مزاروں پر نظر آتے ہیں، روئے زمین پر اور کہیں نہیں دیکھے جا سکتے۔